إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ النجم سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ دو صورتیں سورہ نجم اور اس کے بعد سورۃ القمر، ایک کا آغاز ستارے کے ذکر سے ہو رہا ہے اور دوسرے کا آغاز جو ہے چاند کے ذکر سے ہو رہا ہے، اور یہ وہی ان میں زیادہ جو مضمون غالب ہے وہ آخرت کا ہے، لیکن یہاں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی کے دور میں جو ملاقات ہوئی ہے جبریل سے، انہوں نے اصل ملکی صورت میں دیکھا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ گویا اس روایت کو، قرآن مجید ایک اعتبار سے روایت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ مختلف کڑیوں کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ جبریل پہلی کڑی ہیں، پھر محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد یہ نقل در نقل ہوتے ہوئے یہاں تک آیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا قرآن کو منقول، قرآن و حدیث کو منقول کہا جاتا ہے، یعنی نقل ہو کے آنے والا علم۔ ایک علم وہ ہے جو معقول ہیں، یعنی جو عقل سے ہم استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، تو وہ معقولات ہیں، اور جو ہمارے پاس نقل ہو کے آیا ہے وہ منقولات ہیں۔ تو یہ نقل ہوا ہے، اور ظاہر ہے پھر جو بھی کڑی بیچ میں اگر مس ہو جائے تو نقل کے اوپر سوال اٹھ جاتا ہے۔ تو جبریل ایک کڑی ہیں، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ثابت ہے، تو اس کا ایک ثبوت یہاں پہ دیا گیا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے۔ اب یہ تارے سے گرنے کی مراد کیا ہے، یہ چیز زیادہ واضح ہو کر سورہ واقعہ میں ہمارے سامنے آئے گی، جو اس سلسلے کی آخری صورت ہے۔ یعنی آج کی جو انسان کی تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جی بلیک ہول بن گیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اسی طرح زمین کا بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی، اس کی بھی قیامت واقع ہو جائے گی، جیسے کہ اب تمہارے مشاہدے میں آ چکا ہے کہ بہت سے ستارے جو ہیں وہ اپنی موت مر جاتے ہیں، ان کی گویا بلیک ہول کا کیا مطلب ہو، اس کی قیامت ہو گئی، تو اسی طرح گویا زمین کی بھی قیامت ہوگی۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے یہ جو ساتھی ہیں، صاحبکم یعنی اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان کے پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ جو ہے شیطان ان کے پاس آتے ہیں اور یہ کچھ بہک گئے ہیں، تو اس کا جواب دیا کہ تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہکے نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہوئے ہیں، وما غوا، نہ یہ غلط رستے پہ چلے ہیں، نہ کوئی غلط پٹی پہ پڑے ہیں، بلکہ یہ کہ وما ينطق عن الهوى، جو کچھ یہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ ان کو نہیں ہے یہ مگر ان کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اب یہاں جو کچھ کہتے ہیں اسے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پانی مانگتے ہیں یا جو کھانا کھاتے ہیں یا جو عام گفتگو کرتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ یعنی جس وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ بہک گئے ہیں، یعنی وہ وحی جو ان کے پاس آئی ہے تو وہ کسی شیطان نے نہیں اتاری ہے، یہ اپنی مرضی سے بھی نہیں کہتے ہیں، خود بھی نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کی طرف وحی کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ اللہ سے ان تک پہنچا کیسے، علمہ شدید القویٰ، ایک بہت قوتوں والے نے انہیں سکھایا ہے، اللہ نے اس قوتوں والے کو دیا، اس قوتوں والے نے لا کے ان کو تعلیم کیا ہے، سکھایا ہے۔ وہ کون ہے، ذو مرۃ، بہت زور آور ہے، فاستویٰ، اب یہاں سے وہ نقشہ کھینچا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک ملاقات وہ ہے کہ جس میں پہلی مرتبہ آپ کو جو اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیات آئی ہیں،
اس میں جبریل اپنی فرشتے والی صورت میں نہیں آئے ہیں، ایک انسانی صورت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم کے پاس آئے تھے فتمثل لہا بشرا سویا، لیکن یہ والی ملاقات اس کے بعد کی ہے۔ غالب جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ اس موقع پر یہ ملاقات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے، ایک دفعہ آواز آئی یا محمد، آپ نے چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، دوسری دفعہ آواز آئی پھر دیکھا نہیں آیا، جب تیسری دفعہ آواز آئی تو آپ کی نگاہ اوپر اٹھی تو پھر یہ منظر تھا ان کے سامنے، فاستوا، وہ سیدھا بیٹھا، یعنی آسمان پر جو بھی افق کے اوپر وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کا جو افق ہے، جو کنارہ ہے، اس کے اوپر موجود تھے، جو اونچا آسمان ہے اس کی بلندی پر موجود تھے، اور پورا جو منظر ہے ایک نہایت مہیب منظر اور نہایت خوفناک، جسے کہتے ہیں نا جس کے دیکھ کے آدمی پر دہشت طاری ہو جائے، اس طرح کا منظر تھا، سارے آسمان پر وہ گویا چھائے ہوئے تھے۔ ثم دنا، پھر وہ نزدیک ہوا، یہ دنا وہی ہے جس سے دنیا کا لفظ بنا ہے، وہ چیز جو نزدیک ہے، ادنا بھی اسی کو کہتے ہیں، جو ریچ میں ہو اسے ادنا کو گھٹیا اس معنی میں کہتے ہیں کہ جو آپ کے قریب ہو تو اسے آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں گھر کا پیر جو ہوتا ہے وہ لوکا ہوتا ہے، تو بھائی اسی طرح وہ دنیا اور ادنا کا لفظ بنا ہے، تو ثم دنا، پھر وہ قریب آیا، پہلے تو بہت دور تھا، ادھر افق پہ نظر آتا تھا، فتدلی، تو وہ لٹک کے آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل جو جہاں پہ بیٹھا تھا وہاں سے نہیں ہٹا، ادھر سے بیٹھے بیٹھے جیسے ہم ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز لے لیتے ہیں، تو وہ قریب، بالکل قریب آ گیا۔ کتنا قریب آیا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اتنا فرق رہ گیا کہ جتنا دو کمانوں کا فرق ہوتا ہے، او ادنا، یا اس سے بھی نزدیک آ گیا۔ یہ جہاں یہاں کا لفظ یہاں شک کے لیے نہیں ہے کہ کمانوں سے زیادہ فاصلہ تھا، بلکہ اس سے کم تو ہو سکتا ہے، زیادہ بالکل نہیں ہو سکتا، تو اتنا نزدیک آ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آواز بہت اونچی ہے، پھٹ رہی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے وحی کیا۔ اب دیکھیے یہ ایک مشکل آیت ہے ترجمے کے اعتبار سے، اس کی ضمائر جو کس طرف لوٹانے ہیں، کیسے لوٹانے ہیں، یہ ذرا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیں اسے، آپ یوں کہیں اللہ نے وحی کیا اپنے بندے کی طرف، جو کہ اس نے وحی کیا، لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ جبریل کو بنایا۔ یہ ایک آسان سیدھا ترجمہ ہو جائے گا، اور اس کا تعلق جا کے جڑ جائے گا جو ہم نے وحی کے 3 طریقے پڑھے تھے سورہ شورى کے آخر میں، کہ جس میں ایک ما کان لبشر یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل الیہ رسولا، یعنی فرشتہ بھیجے اس کی طرف، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اس کے حکم سے وہ فرشتہ اسے سکھائے جو وہ کرے، تو اصلاً تو وہی کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی، تو فاوحا، اللہ نے وحی کیا، لیکن جبریل کو واسطہ بنا کے کیا، الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو کچھ کہ اس نے وحی کیا، ما کذب الفؤاد ما رعا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ ایک منظر دیکھتے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں آتا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو وہ خواب دیکھ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ منظر آپ کی نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ سچا نہیں ہے، تو اس کی نفی کی گئی کہ یہ منظر سچا۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں جانا، ما رعا، جو اس کی آنکھوں نے دیکھا، یعنی دل نے تصدیق کی کہ جو دیکھ رہے ہیں منظر یہ بالکل اسی طرح واقعی ہے، حقیقی ہے، شک نہیں پڑا۔ ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے اس چیز میں کہ جو اس نے دیکھی ہے؟ تم نے نہیں دیکھی، تمہیں شک ہو سکتا ہے، اسے کیوں شک ہو؟ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کہیں گے مجنون ہے، یہ سمجھتے ہو کہ ہم کہیں گے شاعر ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے، تو اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ کیسے ٹوٹے گی؟ اس نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، لہذا اس کی تو یہ تجربہ ہے، ایکسپیریمنٹ ہے اس کا، وہ تمہیں بیوقوف سمجھ سکتا ہے جن کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن تمہارے اس پریشر میں آ کے وہ کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ افتمارونہ علی ما یرا، اور یہ کوئی پہلی یہ تو ایک واقعہ ہوا، ایک اور واقعہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے ظاہر ہے اس کے بہت بعد کا واقعہ ہے، اور یہ ہوا ہے معراج کے موقع پر۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ آیات یقیناً بہت بعد میں نازل ہو کے یہاں پہ ان کو ساتھ جوڑا گیا، اس لیے کہ یہ اس سے کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 8-9 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے اس کو دیکھا ہے ایک مرتبہ اور بھی، عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا۔ اب سدرہ کیا ہے؟
بیری ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لفظ بولا بیری، وہ بیری کوئی دنیا کی بیریوں کی طرح نہیں ہے. جیسے وہاں جو آپ کو چیزیں ملیں گی نام تو ان کا یہی ہے جی، شہد ملے گا، دودھ ملے گا، جو آپ کو کیلے ملیں گے، فروٹ ملے گا، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوگی آج ہم نہیں جان سکتے. اسی طرح سمجھ لیجئے وہاں کی بیری کی کیفیت کیا تھی وہ ہم اس دنیا کی بیری کے اوپر اسے قیاس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات اس کے ساتھ ہے المنتہا، جہاں پہ انتہا ہوتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ وہاں جا کے ختم ہوگی، اس سے آگے کوئی اور ہی جو ہے نا کوئی لاہوت کی منزل شروع ہو جاتی ہیں، اس سے آگے یعنی یوں سمجھے اس سے آگے کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ آگے آؤٹ آف باؤنڈ ایریا شروع ہو جاتا ہے. اس بیری کے پاس اسے دوبارہ دیکھا تھا، یعنی اصل صورت میں. لے کے کون گیا تھا؟ جبریل لے کے گئے تھے. تو دیکھا تو ہوگا لیکن وہ اصلی صورت نہیں تھی، وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ممثل ہو کے آئے تھے کسی صورت میں. اب پہلے دوسری مرتبہ وہاں پہ ان کو اصل صورت میں دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. اندہا جنت الماوا، وہ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہی جنت الماوا ہے. یہ جنت الماوا کیا؟ یہ ہم جب سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں پہنچیں گے وہاں سمجھ آئے گی. مقربین کی جنت، جو اللہ کے بہت نزدیک والے ہوں ان کی جنت. السابقون السابقون کی جنت. اندہا جنت الماوا اذ یخشی السدرۃ ما یخشی، جب اس بیری کو ڈھانپ رکھا تھا جس کسی نے کہ ڈھانپ رکھا تھا. وہ تجلیات ربانی کی اس کے اوپر برسات تھی، وہ انسانی الفاظ میں وہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. تو جس کسی نے اسے ڈھانپ رکھا تھا اس نے ڈھانپ رکھا تھا. ما زاغ البصر وما طغی، یہ منظر دیکھ کر آنکھ نہ کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی. طغیانی بھی نہیں کی آنکھ نے. طغا طغیان بھی یعنی جو دیکھنا تھا اس سے آگے دیکھنا شروع کر دیں، زیادہ دیکھنا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں ہوا. نہ یہ ہوا کہ آنکھ اس لشکارے یا جو بھی چمک تھی اس سے چندیا گئی ہو اور آنکھ وہ جھک گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا. ما زاغ البصر، آنکھ بہکی بھی نہیں. وما طغا، نہ حد سے اس نے حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ اسے تاب نظارہ بھی رہا، اس نظارے کو وہ دیکھتی بھی. جو بھی تجلیات تھیں وہ آنکھ نے دیکھی بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت سے دیکھا بھی، لیکن یہ کہ اس میں سوء ادب کا پہلو بھی نہیں تھا، وہ گستاخانہ نگاہ نہیں تھی، حد ادب کے اندر رہی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. افرائیت، یہ ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس کا بیک اس کے پیچھے یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے، اور ان کا کنیکشن یہ ہے اللہ کے ساتھ. اب ذرا تم بتاؤ جو تم لے کے چل رہے ہو یہ کیا ہے؟ افرائیتم اللات والعزیٰ، تم نے یہ لات اور عزیٰ دیکھے ہیں. ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور یہ جو تین میں سے آخری ہے منات، یہ دیکھیں یہ ان کے معبود ہیں. ان میں سے جو یہ لات تھا یہ طائف والوں کا جو ہے نا وہ خدا تھا، اور یہ عزیٰ مکے والوں کا تھا. انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی نا غزوہ احد کے موقع پہ، لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے عزیٰ ہے تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں ہے. اور منات جو تھا یہ اوس اور خزرج اور بنو غطفان وغیرہ جو تھے ان کا یہ تھا جو معبود بڑا. تو یہ تم نے دیکھیں لات اور عزیٰ اور منات، یہ مؤنث نام تم نے رکھے. ان کے پاس کیا ہے؟ جس کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آ رہا ہے اس کی تو یہ قدرتیں ہیں، تو ان کا کیا کمال ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ جو ہے نا طنز بھی کر رہے ہیں، تھوڑا انداز جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ظریفانہ ہو گیا ہے. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تمہیں تو ملیں بیٹے، یعنی تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اسے تم نے تجویز بھی کی ہے تو بیٹیاں. لات عزیٰ منات کے سارے مؤنث نام ہیں تو بیٹیاں دی ہیں اس کو. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو پھر بڑی بھونڈی قسم کی تقسیم کر دی ہے. کم از کم تقسیم کرنے میں تو انصاف کرتے. تم سے تو عیسائی پھر بہتر نکلے گئے، کم از کم اللہ کو الاٹ بھی کیا تو بیٹا کیا. یہ ایک ذرا تھوڑا اس میں جو ہے نا پہلو ہے طنز کا. ان ہی الا اسمان، اب آئی وہ سنجیدہ بات، یہ نہیں ہے مگر صرف نام ہے، ان کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ نام ہے سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے آبا نے لکھ لیے ہیں، رکھ چھوڑے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اس طرف دلائل ہیں. وما ینطق عن الہوا کے پیچھے کا پورا جو ہے نا وہ جو اس کی جو ربط ہے اور ضبط ہے وہ بتا دیا. تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو. وما تحول انفس،
اور جو تمہارے اپنے جی اپنی خواہش کی ایک امنگ ہے وہ اس کے پیروکار ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے پاس، اس سے پہلے چلیں گمراہ رہے، نہیں سمجھ تھی، اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ جس کی وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، وہ اسے ملے گا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس کیوں نہیں آتا فرشتہ، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ کسی کی تمنا سے نہیں ہوتا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو آخرت اور پہلی اور پچھلی دونوں اللہ کی ہیں، مطلب دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ جس کو چاہے نوازے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آتی ان کے، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اجازت دے اور اس کی بات سے راضی بھی ہو۔ یعنی فرشتے کو بھی اگر اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا یا کسی انسان کو دے گا تو ایسا نہیں کہ وہ جو سفارش مرضی کر دے، نہیں، اللہ کی مرضی کے تابع سفارش کرے گا، ایسی غلط سفارش کی کوئی گنجائش نہیں، شفاعت باطلہ کا کوئی تصور نہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، انہیں آخرت کی کوئی امید نہیں ہے۔ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہ لوگ ہیں کہ جو فرشتوں کے نام مؤنث رکھتے ہیں، انہیں مؤنث بناتے ہیں، نہیں تو جس کو خدا خوفی ہو وہ اس طرح کی جرت نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے لیے بھی اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا جنہوں نے یہ بت پرستی شروع کی، ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی، فرشتے، ایک بیٹیاں یہ بنائی ہیں عزا، لات، منات، یا یہ مؤنث نام رکھے ہیں، ایک وہ بیٹیاں فرشتے بنائے ہیں، ان کے لیے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ بھی نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور جو گمان ہوتا ہے حق میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ، اے نبی جو روح گردانی کر گیا آپ اس سے منہ موڑ لیجئے، عن ذکرنا، جس نے روح گردانی کی ہمارے ذکر سے، لا یغنی من الحق، ذکرنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ ارادہ نہیں رکھتا مگر دنیا ہی کی زندگی کا، یہاں پھلنا پھولنا پھیلنا چاہتا ہے، آخرت کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس نے چھوڑ دی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے تو بہت اچھا ہے، نہ معاف کرے تو ڈبکی کھا لیں گے، یا یہ کہ کوئی بیڑا پار کر دے گا، آخرت کی چنتا ہی نہیں ہے اسے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کی سمجھ کی کل اوقات یہ ہے، دنیا کی زندگی کی حدود کے اندر سمجھدار ہیں، اس سے آگے دیکھنے کی ان کو جو ہے نا صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر، ان کے تخیل کی اتنی پرواز ہی نہیں ہے، ان کا یہ جو پہنچ ہے، ریچ ہے، وہ دنیا کی سرحد تک ہے، اس سے آگے ان کی سمجھ نہیں چلتی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب واقف ہے اس سے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، وہو اعلم بمن اہتدی، اور جو ہدایت پر ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی مالک وہ ہے۔ لَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی، یعنی آخرت اس لیے ہوگی تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور جنہوں نے بھلائی کی، اچھے کام کیے، انہیں بہترین بدلے سے نوازے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ، وہ جنہوں نے احسن بالحسنہ کیا وہ کون ہیں؟ احسنوا جنہوں نے کیا وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اصول میں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، توحید عملی کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھاتے ہیں۔ باقی یہ کہ شرعی معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کوئی پانچا اونچا نیچا ہو جائے، کوئی داڑھی کا سائز اوپر نیچے ہو جائے، کچھ اس طرح کوئی جو ہے نا الا اللمم، کچھ ان کو اور گرد پڑ جائے، کسی گناہ کی خود نہ کریں لیکن اس کی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کوئی فضا میں آلودگی ہو تو اس کے سانس لیں تو کوئی نہ کچھ اندر چلا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، یہ اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بہت بخشنے والا ہے۔ لیکن اصول میں گڑبڑ ہو گئی تو وہ بغاوت کے زمرے میں آ جائے گا، اصول میں گڑبڑ ہو گئی وہ بے وفائی کے زمرے میں آ جائے گا، اصول میں اونچ نیچ ہو گئی تو وہ تو جو ہے نا طغیانی کے اس میں اور طاغوتی کے اس ذیل میں آ جائے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر نیک اعمال ہوں گے بھی تو وہ بھی سارے جو ہے نا رگڑے جائیں گے، وہ بھی کچھ خبط اعمال ہو جائے گا۔ لیکن اگر اصول میں گڑبڑ نہیں ہوئی اور نیچے کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو بھی گئی، وہ بھی جان بوجھ کے مسلسل نہ ہو، تک اس میں تسلسل نہ ہو، وقتی طور پر ہو گیا، پلٹ آیا، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے۔
हुआ आलम बिमन बिकुम, वो तुमसे खूब वाकिफ़ है, इज़ अनशाकुम मिनल अर्ज़, उसने जब तुम्हें ज़मीन में से निकाला, यानी तुम्हें पैदा किया, बनाया, फैलाया, आदम अलैहिस्सलाम। व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतून उम्महातिकुम, और जब तुम हालत जनीन में, यानी बच्चे, बिल्कुल बच्चा भी नहीं, बच्चा तो उसे कहते हैं ना तिफ़ल, जो पैदा हो चुका हो, जब अपनी तुम माँओं के पेटों के अंदर हालत जनीन में थे, वो उस वक्त भी तुम्हें जानता है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पाक साफ ना बताओ। वो जो होता है ना, कुछ बंदे यानी लोगों के ऊपर तासुर छोड़ते हैं, जैसे मैं बहुत नेक आदमी हूँ, तो देखिए हमारे साथ दुनिया में बहुत सी आलाइशें लगी हुई हैं, उन सारी आलाइशों से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। तो फरिश्ता दुनिया में बनना मुमकिन भी नहीं है, तो बन के दिखाते क्यों, इतना तकल्लुफ़ में पड़ते क्यों, हो नहीं सकते। जैसे आप आसमान को नहीं छू सकते, ऐसे दुनिया में उतने नेक नहीं हो सकते जैसे फरिश्ते हैं जिनसे गुनाह होता ही नहीं। हर इंसान, जो जैसे हदीस में आते हैं ना, कुल्लो बनी आदम खताऊन, तमाम बनी आदम खताकार हैं, और बेहतरीन खताकार कौन से हैं, जो तव्वाबून हैं, जो तौबा कर लेते हैं, फ़ौरन पलट आते हैं। तो अगर किसी शख्स के बारे में आपका तसव्वुर ये हो कि इससे गुनाह नहीं हो सकता, तो आपका तसव्वुर गलत है। और किसी का अपने बारे में ये तसव्वुर हो जाए कि मैं तो अब पाक साफ हो गया हूँ, मैं तो मुज़क्का हो गया हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, या कम से कम लोगों को ये समझना चाहिए कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। होता है ना, बाज़ बंदा कहते हैं, जब आप कहें जी ये बात मुझे समझ नहीं है, मैं झूठ बोलता हूँ, इसका क्या मतलब है, यानी तुम ये समझो कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो भाई ये जो चीज़ है ये मुनासिब नहीं है इस तरह अपने बारे में ख्याल रखना। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को ज़्यादा पाक न बनाओ। ये ख़ास तौर पे जो यहूदी थे उस ज़माने में, तो वो उनके यहाँ ये चीज़ें थीं, और वो बहुत पहले से चली आ रही थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने इसीलिए उनसे कहा था कि तुम्हारी मिसाल जो है ना कब्रों की है, जिनके ऊपर तो चूना लगा होता है, यानी बहुत चमकती हैं, अंदर बोसीदा हड्डियों के सिवा कुछ नहीं होता। तो तुमने भी अपने कपड़ों में, अपनी शक्ल सूरत में, वज़ाकता में तो तकवा का रूप भरा हुआ है, और तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत के में गिरफ्तार हैं, गोया अंदर जो है ना वो वही दुनिया की मोहब्बत का गंध है। तो अपने आप को, अब देखिए यहाँ पे अल्फाज बहुत सख्त हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। तुम माँओं के पेटों में किस हालत में थे, फिर किस तरह तुम दुनिया में आए हो, वो सारी चीज़ जो है ना कि किस आलूदगी, किस आलाइश के साथ लिथड़े हुए थे, तो किसको बता रहे हो कि मैं इतना पाक साफ हो गया हूँ, वो तुम्हें उस वक्त से जानता है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम व आलम बिमन इत्तका, और वो कहते हैं ना कि वो जो दाइया होती है तो कहती है तुम तो मेरे हाथ में पैदा हुए हो, तो मुझे न बताओ तुम क्या हो, यानी मैं तुम्हें तो उस वक्त से जानती हूँ। तो उसी तरह की बात है जो यहाँ पे कही गई है। हुआ आलम बिमन इत्तका, वो वाकिफ़ है कि जो किस कौन मुत्तकी है, यानी ये शक्ल सूरत पर मुनसर नहीं होगा, दिल में कौन अल्लाह का खौफ रखने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है। अफ़राइत अल्लज़ी तवल्ला, आपने उस शख्स को देखा जिसने मुंह मोड़ लिया, किससे, वही से, बात सुनी और अनसुनी कर दी, समझी ऐसा हो गया जैसे नहीं समझी। ये सूरह मुदस्सिर में आगे जाके आएगा, वलीद बिन मुगीरा का जिक्र, इससे पहले भी जो है ना इस इजमालन जिक्र आ चुका हुआ है सूरह मरियम में। वह आता कलीलम व अक़दा, और वो थोड़ा लाया और सख्त निकला, मतलब ये है कि वो ईमान की तरफ बढ़ा लेकिन पीछे हट गया। वो पूरा नक्शा जो है ना सूरह मुदस्सिर में खींचा गया, यानी बात उसे समझ में आई, लगा कि ईमान ले आएगा, लेकिन ये कि उसके मफादात बेड़ी बन गए और वो ईमान नहीं ला सका। आइंदहु इल्मुल गैब फहुवा यरा, उसने इतराज़ किया कुरान मजीद पर कि ये सिखर यूसर है, पुराना चला आ रहा जादू है, तो क्या उसके पास गैब का इल्म है, उसने देखा है? अब देखिए ना, यहाँ पूरी दलील दी है कि ये इल्म कहाँ से आ रहा है, ये जादू नहीं है, ये शैतानी कलाम नहीं है। तो उसने ये दावा कैसे कर दिया कि ये जादू है या ये कि शयातीन का कलाम है? अम लम युनब्बा बिमा फी सुहुफ मूसा, क्या उसे खबर नहीं हुई जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में है? व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम के सहीफ़े में है जिसने कि वफ़ा की, जिसने ईफ़ा किया, जिसने हर हुक्म बजा लाया, वो जो हुक्म उसूल से मुताल्लिक़ था। आग में छलांग लगाई, बच्चा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अब ये आम फ़िक़ही उसूल नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत का तकाज़ा है, ये वफ़ादारी का तकाज़ा है, ये अल्लाह से ताल्लुक़ का और अल्लाह से कुर्ब का तकाज़ा है। तो असल में तो तज़किया ये है कि जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए। मूसा है, इब्राहीम है जिसने वफ़ा की, वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और यही वो बात थी कि वमन औफ़ा बिमा आहदा अलैहुल्लाह फसयुतीही अजरन अज़ीमा, अल्लाह से जो मायदा है उसका जिसने ईफ़ा किया वो है कि जिसको अल्लाह ताला अजर अज़ीम से नवाजेगा।
اور اس پیغام کا لب لباب کیا ہے جو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، ہر کسی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی مگر وہی کہ جس کے لیے اس نے خود محنت کی۔ اس میں جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جیسے اولاد آپ کی ہے، وہ جو نیک عمل کرتی ہے اس سے بھی والدین کو ملتا ہے، تو صرف والدین ہی کو تو نہیں ملتا، اساتذہ کو بھی ملتا ہے۔ آج ہمارے ذریعے سے کسی تک اگر ایک اللہ کی آیت پہنچتی ہے، وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جتنی زندگی نیکیاں کماتا رہے گا، اس میں سے جس کے ذریعے سے وہ آیت اس تک پہنچی اس کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ تو جو یہ والا صدقہ جاریہ ہے تو وہ آپ کا اپنا عمل ہوتا ہے نا، آپ نے اسے سکھایا، آپ نے اس پر محنت کی، آپ نے اس کو اس طرف لایا، اسی عمل میں برکتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کسی دوسرے کا عمل نہیں ہے، وہ آپ کے عمل کے اچھے نتائج ہیں۔ تو اس کا الٹ بھی ہے، آپ نے کسی کو بری بات سکھائی، وہ جب تک کرتا رہے گا اس کے اثرات آپ پر بھی پڑتے رہیں گے، اس گناہ کے نتائج آپ پر بھی مترتب ہوتے رہیں۔ آپ کوئی گانے شانے گا کے چلے گئے، جب تک لوگ سنتے رہیں گے تو آپ کو حصہ بقدر جسہ ملتا رہے گا۔ جتنا آپ مشہور ہوں گے، یہ شہرت جسے آپ کہتے ہیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، تو اس شہرت کا پھل آپ کو آخرت میں بھی ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے کمائی کس راستے سے تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ جو وہ تو گویا آپ کا اپنا ہی عمل ہے جس کے نتائج بعد میں بھی نکلتے رہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی جو کیا عمل وہ تو آگے چلا گیا، اس کے جو اثرات بعد میں پڑھتے رہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، وہ بھی سارے لکھ کے رکھیں گے۔ تو یہ بات ہے، اصولی بات یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے خود کوشش کی۔ اسی لیے بعض علماء جو ہے نا اس کی بنیاد پر وہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ایصال ثواب، بدنی عبادتوں کا جو تصور ہے کہ اس کا ثواب کسی دوسرے کو منتقل کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تو ہر آدمی کے لیے اپنی ہی محنت ہے جو اس کے کام آتی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو اس کی محنت ہے، کوشش ہے، بھاگ دوڑ ہے، قربانی ہے، وہ اسے دیکھے گا، یعنی وہ اس کے سامنے آئے گی، نیک طرف ہے تو بھی آئے گی، بری طرف ہے تو بھی آئے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر وہ بدلہ پائے گا، اس کا بدلہ پورا، اوفا، پورے کا پورا بدلہ اسے ملے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب ہی کی تک انتہا ہے، یعنی ہر انسان ایک سفر میں ہے، ٹرین چل رہی ہے، یہاں آپ کو لگتا ہے کوئی اتر گیا، گاڑی آگے نکل گئی یعنی فوت ہو گیا، لیکن سب نے پہنچنا اپنے رب کے حضور ہی ہے، کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں جو ہے نا چھپ نہیں سکے گا، سب وہاں پہ پہنچیں گے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہے کہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے کہ جس نے جوڑا بنایا نر اور مادہ۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی گئی۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اس بوند سے جس نے بنا دیا اس کے ذمے ہیں دوبارہ اٹھانا، یہ پہلی مرتبہ بنایا، دوسری مرتبہ نشأۃ الاخری اٹھانا، دوسری مرتبہ وہ اس کے ذمے ہے، وہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے کہ جو دولت بھی دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، اور وہی ہے کہ جو تنگ دست کر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ ایک ستارہ تھا، اس کو بھی یہ پوچھتے تھے، شیرا کوئی شے نہیں ہے، اس کا بھی رب وہ ہے، مالک وہ ہے، آقا وہ ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی ہے جس نے پہلے والے عاد کو ہلاک کیا۔ یہ عاد پہلے والے اصل میں جو قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام آئے تھے، جو صالح علیہ السلام آئے تھے انہیں سمود بھی کہتے ہیں اور عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو عاد ثانی کے مقابلے میں عاد اولا، جس نے ہلاک کیا عاد اولا کو۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور ثمود کو بھی ہلاک کیا اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، نوح کی قوم کو اس سے پہلے ہلاک کر چکا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک یہی لوگ ظالم بھی تھے اور شرپسند بھی تھے، یا اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، وہ خود اس انجام کے حقدار ہوئے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةِ أَهْوَىٰ، اور وہ بستی جو الٹا دی گئی، پلٹ دی گئی، یعنی سدوم اور عمورہ کی جو دو بستیاں ہیں۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، تو اس کو ڈھانپ لیا جس کسی نے کہ ڈھانپ لیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کسی نے کہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، یعنی اللہ کے عذاب نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں یا کون کون سی قدرتوں کا انکار، کمالات کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ،
یہ جو پہلے جتنوں کا ذکر آیا نا اسی طرح کے ایک خبردار کرنے والا یہ ہے. اب اس سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یا وہ جو جیسے آیا نا کہ ان کے پاس یہ کلام اللہ کے پاس سے آیا ہے، یہ قرآن بھی نذیر ہے، بشیرم و نذیرہ، جیسے ہم نے سورہ حامیم سجدہ کے شروع میں پڑھا تھا. تو جیسے پہلے خبردار کرنے والے گزرے ہیں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسی طرح کے خبردار کرنے والے یہ بھی ہیں. ازفت الازفہ، تو اب وہ آنے والی آ پہنچی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. افمن حاضر، یعنی قیامت اب بہت نزدیک آ گئی. افمن حاضر الحدیث تعجبون، کیا یہ لوگ اس حدیث سے، قرآن سے تعجب کرتے ہیں؟ کہاں سے آ گیا؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہیں اور روتے نہیں. یعنی اصل میں اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے نا ایک نرم دل کے اوپر کہ اس کے آنسو جاری ہو جائیں. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور اب مشرکو تم اس قرآن کے ساتھ کھیلتے ہو، اس کے ساتھ جو اس کے مذاق اڑاتے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی بندگی کرو. کہاں مانو، حکم پر چلو. یہ آیت سجدہ ہے، جب اٹھیں گے تو سجدہ کر لیں گے.